العلا بکمالہ، قمریاں بھی تھیں اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں، کشفت دجا بجمالہ۔ بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو، حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے، بھلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے، صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی عملا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس پر بھی ایک آدھ بات عرض کرنی ہوتی ہے ہر جمعے، لیکن ہمارا وہ جو پرانا موضوع چل رہا ہے اس کو بھی بالکل چھوڑ نہیں سکتے، ورنہ پھر ربط جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے بھی آپ ماشاءاللہ بڑا یاد رکھتے ہیں، تو اگر وہ چھوڑ ہی دوں میں تو پھر نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا، اس لیے دونوں موضوع ساتھ ساتھ چلائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کی بھی ہر جمعے ایک آدھ بات عرض کروں گا، اور وہ جو پرانا موضوع ہے نا وہ ویسے بھی لمبا ہے تو اس کو ساتھ تھوڑا سا انشاءاللہ عرض کریں گے۔ پرانا جو موضوع چل رہا ہے نا وہ حسن خاتمہ کا مضمون بیان ہو رہا ہے، کہ یہ جو ایمان والی دولت ہے یہ اللہ پاک کا بہت ہی بڑا ہم پر انعام ہے، مگر یہ کام تب آئے گی جب اس کو ہم موت تک بچا کر کے لے جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ آخری سانس جب ایمان پر آئے گا تو پھر وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ شیطان اور نفس اور ان کے جو چیلے ہیں یہ سارے ان کی پوری کوشش ہے کہ جو مسلمانوں کے پاس ایمان والی دولت ہے نا یہ کسی طریقے سے ہم چھین لیں۔ شیطان بھی اپنا پورا زور لگا رہا ہے، اور اس نے جنات اور اپنے انسانوں میں سے بھی کچھ ایسے چیلے بنا رکھے ہیں جو پورا زور لگا رہے ہیں، لیکن بہرحال ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اللہ پاک سے مانگنا ہے، اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ تو پہلے حسن خاتمہ کی اہمیت بیان ہوتی رہی، اس کے بعد 10 نسخے حسن خاتمہ کے بیان ہوئے، اور اس کے بعد پھر ایسے گناہ بیان ہو رہے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے ایمان کے لٹ جانے کا خطرہ ہے، ایمان کے چھن جانے کا، سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ ان میں سے 14 گناہ اب تک بیان ہو چکے ہیں، اور 15واں جو گناہ ہے اس پر بات جاری ہے۔ 15واں گناہ ہے جس کی وجہ سے ایمان خطرے میں ہے، وہ سود کھانا، سودی کاروبار کرنا، کسی بھی اعتبار سے اس میں ملوث ہونا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ علماء نے، بزرگوں نے قرآن و حدیث کے حوالوں سے لکھا ہے
کہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ لیکن چونکہ یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کا رواج ہے، پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، تو یہ بات سمجھانی بڑی مشکل ہے بھائی کہ سود کھانا گناہ ہے۔ لوگ اس کو کاروبار سمجھتے ہیں، طرح طرح کی دلیلوں سے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، تو یہ بات سمجھانی بڑی مشکل ہے۔ تو اس لیے معمول سے ہٹ کر قرآن کریم کا جو پورا ایک رکوع ہے اس سود کے مسئلے پر، اس کا بیان چل رہا ہے، آج آخری آیات ہیں تاکہ اس کی تفسیر مکمل ہو جائے کہ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کس قدر واضح انداز سے کھول کر کے بیان کیا۔ تو اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس مسئلے پر انشاءاللہ وہ بھی بیان ہوں گے۔ جیسے ہمارے زمانے میں سود کا عام رواج ہے، تو یہ نیا سود ہے، اس کی شکل نئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے تھے، وہ جاہلیت والا جو زمانہ تھا، اس میں بھی یہ سود اسی طرح عام تھا، لیکن اس کی شکل پرانی تھی۔ اب تھوڑی سی ہر چیز میں تہذیب اور ترقی آ گئی نا، تو گناہوں میں بھی ترقی آ گئی۔ پہلے جو کام گناہوں کے سادے انداز سے لوگ کرتے تھے، اب ماڈرن انداز سے کرتے ہیں۔ تو جب ماڈرن انداز سے کرتے ہیں تو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اس کو تہذیب کہتے ہیں، ترقی کہتے ہیں۔ تو یہ اس لیے میں لمبا بیان کر رہا ہوں تاکہ ممکن ہے کسی ایک اللہ کے بندے، کچھ تو لوگ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، کچھ ایسے جن کو مسئلہ ہی پتہ نہیں، ریٹائر ہوئے اور منافع فکس کر کے جو ہے نا بینک میں سارے پیسے رکھوا دیے، ہر مہینے مزے سے کھا رہے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو شاید کسی کے دل میں کوئی ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی جو آیت پڑھی گئی ہے، بس یہ رکوع کی آخری 2 آیات ہیں۔ سود کھانے والا جو ہے وہ تو غریبوں کا خون چوستا ہے، ان کی بے بسی اور بے کسی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر ایک میعاد پر وہ بیچارہ قرضہ نہ اتار سکے تو سود کی رقم بڑھا دیتا ہے۔ لیکن قرآن پاک نے مسلمان کو یہ ترغیب دی ہے کہ تم ان بیچاروں کا، غریبوں کا خون چوسنے کے بجائے انہیں مفت میں مہلت دے دیا کرو، اور اگر معافی کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اور عجیب و غریب الفاظ ہے قرآن جو ہے نا، جب کی بات بیان کرتا ہے تو سمجھانے کی حد کر دیتا ہے۔ یہ دنیا میں جتنے سمجھانے والے، بولنے والے ہیں، ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ بھئی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ اور ان کو سمجھانے کا جو ڈھنگ ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ پاک نے دیا ہے۔ تو جس اللہ نے اربا کھربا بولنے والے اور سمجھانے والے پیدا کیے، اس کے اپنے سمجھانے کا انداز کیسا ہو؟ لیکن شرط یہ ہے کہ بندے میں خلوص ہو، طلب ہو، وہ سمجھنا چاہے، تو پھر ممکن نہیں کہ قرآن کی وہ بات اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ وہ بیچارہ تمہارا جو مقروض ہے، اگر وہ تنگ دست ہے تو تم ایسا کرو کہ وسعت کے زمانے تک اس بیچارے کو مہلت دے دو۔ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، بجائے اس کے کہ سود کی رقم بڑھاؤ، اس بیچارے کو مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر بالکل ہی معاف کر دو تو خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارے حق میں یہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات، آپ نے بڑی ترغیب دی معاف کرنے کی اور مہلت دینے کی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے اس دن، جس دن اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جو اس دن کا سایہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہو، وہ تنگ دست مقروض اور مفلس مقروض کو مہلت دے دے یا معاف کر دے۔ مہلت دے دے تو تب بھی سایہ نصیب ہوگا، اور معاف کر دے تب بھی سایہ عرش کا نصیب ہوگا۔
ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو اور میری مصیبت دور ہو تو اس کو چاہیے کہ جو تنگ دست مدیون اور مقروض ہے اس کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ اگر چاہتے ہو کہ کورونا جو ہے یہ ٹل جائے، یہ ویکسینوں سے نہیں ٹلے گا، یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آفت ہے، یہ تو قرآن و حدیث کے جو بتلائے ہوئے علاج ہیں انہی پر عمل کرنے سے یہ ٹلے گا۔ بے شک پچھلے جمعے یہ آیت گزری تھی کہ اللہ پاک نے سود خوروں کو فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو نا تو پھر اللہ اور اس کے پیغمبر کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اللہ کو جنگ کرنے کے لیے فوجوں کی، اسلحہ کی، ایٹم بمبوں کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ پاک لشکروں کا محتاج نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں ایک شہید کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، اس کے بعد ان کی قوم پر عذاب آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کوئی لشکر نہیں اتارے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ تھی جس نے سب کا کام تمام کر دیا۔ ہمیں لشکروں کی ضرورت نہیں۔ قوم عاد کو ہوا نے تباہ کیا، قوم سمود کو چیخ نے تباہ کیا، فرعون کو دریا کی موجوں نے تباہ کیا۔ تو یہ جو کورونا ہے یہ اللہ کا اعلان جنگ ہے، ساری دنیا سود کی لپیٹ میں ہے اور اللہ پاک نے سب کو اعلان جنگ دیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری دعا قبول ہو اور ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوں تو پھر جو مدیون اور مفلس ہیں جنہوں نے تمہارا قرضہ دینا ہے ان بیچاروں کو مہلت دیتے رہو، اور اگر معافی کر دو تو کیا ہی بات ہے۔ اور تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قرض ادا کرنے کی تاریخ متعین ہوتی ہے اس وقت تک جو اپنے مدیون کو مہلت دیتا ہے کہ ابھی تک تاریخ نہیں آئی، تو ہر روز قرض کی رقم کے برابر صدقہ کرنے کا اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفت میں پیسے بھی اپنی ملکیت میں رہے اور ان کے ملنے کی امید بھی باقی رہی، اور صدقے کا ثواب مفت میں مل بھی رہا ہے۔ اور جب وہ نیٹا آ جائے، میعاد آ جائے، میعاد کے آنے کے بعد بھی اگر مدیون کو ادا نہ کرنے پر قادر ہو بیچارہ تو اس کو مہلت دے، تو پھر اس رقم کی جو دگنی رقم ہے نا، ڈبل صدقہ کرنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ 1,00,000 اگر کسی کو دیا ہوا ہے تو 2,00,000 روزانہ، ایک دفعہ صدقہ کرنے کا نہیں، روزانہ کے الفاظ، اتنے دن جتنے دن آئیں گے ہر دن اتنا صدقہ کرنے کا کیا ہوگا؟ ثواب۔ وہی اپنے غریب رشتہ دار، خاندان والے، ایسے بیچارے بے بس جو شادی غمی کے موقع پر مکانوں کے لیے ہر چیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اور ہمارا فضول پیسہ پڑا ہوتا ہے گھروں میں، بینکوں میں، اور وہ کسی کام کا بھی نہیں ہوتا، ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو روزانہ صدقہ کرنے کا اللہ پاک نے کیسی ترتیب اور کیسی صورت بنائی۔ تو بہرحال فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ بیچارہ مدیون مفلس تنگ دست ہے تو پھر تو وسعت تک اس کو مہلت دے دو، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت تک مانگنا پھر جائز بھی نہیں ہے اس کی۔ جس کے پاس نہیں ہے، واقعتاً نہیں ہے، اس کو تنگ کر کے مانگنا شرعاً جائز نہیں ہے، گناہ ہے، جتنا مانگے گا اتنا گناہ ہو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم اس کو بالکل معافی کر دو تو خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں اس بات کی سمجھ ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بہتری کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو رقم آپ نے معاف کی وہ صدقے کا ثواب، قرآن کے الفاظ بھی صدقے کا ثواب مل گیا، اور صدقے کا جو ثواب تمہیں آخرت میں ملے گا، وہ پیسے اگر مل جاتے تو کتنے دن چلتے بھائی، کتنے مہینے چلتے، کتنے سال چلتے، آخر انہوں نے فنا ہو جانا تھا۔ اور معاف کرنے کی صورت میں جو آپ کو اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائیں گے
وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا، اس اعتبار سے وہ بہتر ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ معاف کرنے کی برکت سے یہ جو قرض دینے والا اور صدقہ دینے والا ہے نا، اس کے مال میں اللہ پاک برکت عطا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اس کے مال میں سود لینے والا اور سود کھانے والا جو ہے، اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، وہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کام میں برکت نہیں ہوتی، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی اس کو صحت اور شفا نہیں ملتی، لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے بھی سکون کی نیند نہیں آتی، راحت اور آرام نصیب نہیں ہوتا، اور انگلینڈ سے پہلے اس کا علاج بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو صدقہ کرنے والا ہے، غرباء کو معاف کرنے والا ہے، اس کے مال میں اللہ پاک ایسی خیر و برکت پیدا فرما دیتے ہیں کہ تھوڑے پیسوں میں اس کے سارے کام چلتے رہتے ہیں۔ بیماری آتی نہیں، اگر بیماری آتی ہے تو محلے کا جو ڈاکٹر ہے معمولی فیس لینے والا، اسی سے اس کا علاج ہو جاتا ہے، اسپتال میں داخل ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم معاف کر دو تو یہ تو تمہارے حق میں بہت ہی زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر تمہیں اس کی سمجھ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی کا انتقال ہوا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی۔ اللہ پاک کے دربار میں پیشی ہوئی، ایک پیشی موت کے فوراً بعد ہوتی ہے، روح کو لے کے جاتے ہیں اللہ پاک کے سامنے، اور ایک پیشی سب کی قیامت والے دن ہوگی۔ اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی تو فرمایا کیا لے کے آئے ہو؟ تو کچھ تھا ہی نہیں، سوچتا رہا، آخر کہنے لگا اللہ اور تو میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، البتہ میں تاجر تھا، کاروباری آدمی تھا، اور میں نے اپنے کارندوں کو یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ جو پیسے والے ہیں ان کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرنا، اور جو بیچارے غریب ہیں ان کو تو مہلت ہی دیتے رہنا، ان کے ساتھ بھی خوش دلی کے ساتھ معاف کر دیا کرو، اور جس کے پاس بالکل نہ ہو کسی کو معاف بھی کر دو۔ تو بہرحال میں لین دین میں کاروبار میں نرمی کرتا تھا، جو پیسے والے ہیں ان کے ساتھ بھی اور جو غریب ہیں ان کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تو انسان ہو کر کے نرمی کرتا تھا تو ہم تو اس سے زیادہ مستحق ہیں نرمی کرنے کی، چلو ہم نے بھی تمہیں کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو بھائی وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جو ہے معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ اور آخر میں پھر وہی بات ہے وَاتَّقُوا، قرآن کریم بھی قانون کی کتاب ہے لیکن اللہ کی کتاب ہے، اور قانون بیان کر کے یہ ٹھونسنے والی بات نہیں کہ اگر نہیں کیا تو گرفتار کر لو، ایسا نہیں۔ قرآن پہلے ذہن سازی کرتا ہے، بار بار ترغیب دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے، شوق بھی پیدا کرتا ہے۔ تو آخر میں آخری آیت ہے اس رکوع کی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ جو حکم ہم نے نازل کیا ہے نا سود کی حرمت والا، ہم خوب دیکھ رہے ہیں کون اس پر عمل کر رہا ہے کون عمل نہیں کر رہا، اور یہ مت سمجھو کہ تم چھوٹ جاؤ گے، اس دن سے ڈر جاؤ ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم سب لوٹ کر کے پکڑے ہوئے اللہ کے عدالت میں پیش ہو گے۔ دنیا میں تو قبائلی علاقوں میں دوسرے ملکوں میں سیاسی پناہ لے لیتے ہو، لیکن اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم سب اللہ پاک کی عدالت میں پیش ہوگے، اس سے تم بچ نہیں سکتے، اس سے بچنے کی کوئی ترتیب نہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک نے جنات اور انسانوں دونوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تمہارے بس میں ہے، تمہاری ہمت ہے، زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کے جا سکتے ہو تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، مگر تم خود بھی یہ سمجھتے ہو کہ ہم کہیں نہیں جا سکتے،
کورونا سے بھاگ کر کے کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر اس سے بچنا ممکن ہوتا تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان دنیا میں آئے، اس گرفتاری سے اور اللہ کے سامنے پیشی سے بچنا ممکن ہوتا تو ان میں سے کوئی بچ جاتا نا بھائی۔ سورہ واقعہ کے آخر میں اللہ پاک کا ارشاد ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، وہ وقت یاد کرو جب مرنے والے کی روح گلے تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس کی چارپائی کے آس پاس سارے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ باپ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، 4 اسپیشلسٹ ڈاکٹر چارپائی کے چاروں طرف کھڑے ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہے، اسباب کی فراوانی ہے، علاج اور معالجے کی ساری سہولتیں انہیں میسر ہیں، مہنگے سے مہنگے اسپتال میں داخل کروا سکتے ہیں، لیکن وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم وہاں کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہوتے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں مگر ہم تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ چارپائی کے قریب تم بھی ہوتے ہو مرنے والے کے، اور ہم بھی وہاں قریب ہوتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہارا یہ گمان درست ہے کہ قیامت نے قائم نہیں ہونا اور ہم اس گرفتاری سے اور اللہ کی عدالت میں پیشی سے بچ سکتے ہیں، تو اس مرنے والے کی روح کو تم واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کو روک کیوں نہیں لیتے؟ روح نکلنے سے بچا لو اس کو۔ مصنوعی سانس بھی لگاتے ہیں، مصنوعی تنفس بھی، لیکن آخر وہ کب تک؟ آخر بے بس ہو کر کے وہ بھی اتار لیتے ہیں اور اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، بھی جا، تمہیں اللہ کے پاس جانا ہی پڑے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ حکم جس اللہ پاک نے دیا ہے نا سود کی حرمت والا، اس اللہ کی عدالت میں تم نے ایک دن پیش ہونا ہے، اور اس سے تمہیں کائنات کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہو، اگلے اور پچھلے، تم میں سے ہر آدمی سے اللہ پاک براہ راست اس طرح گفتگو فرمائیں گے کہ ہر آدمی اور اللہ کے درمیان کسی ترجمان کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ براہ راست تمہارا رب، تمہارا پیدا کرنے والا خدا تم میں سے ہر آدمی سے بات کرے گا، اور ایسے بات کرے گا کہ اوپر اللہ کی ذات ہوگی اور تمہارے دائیں بائیں تمہارے اعمال ہوں گے اور سامنے جہنم کی آگ ہوگی۔ اس طرح ہر آدمی کو کھڑا کر کے اللہ پاک اس سے گفت و شنید فرمائیں گے، پوچھ گچھ فرمائیں گے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، اور سامنے جہنم کی آگ ہوگی۔ یہ جو حدیث آپ نے جہاں ارشاد فرمائی نا، تو اس میں بھی آخر میں یہی بات ارشاد فرمائی، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تو جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، اگرچہ کھجور کا آدھا ہی دانہ خیرات کر کے کیوں نہ ہو۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صدقے اور خیرات کو جہنم کی آگ سے بچانے میں بہت بڑا دخل ہے۔ سود جیسے آدمی کو جہنم میں پہنچاتا ہے، صدقہ اور خیرات اسی طریقے سے جہنم سے بچاتا۔ تو یہ آخری آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم سب اللہ کی عدالت پہ پیش ہوگے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہاں ظلم کا تو تصور بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ یہ جو آیت ہے نا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فالی، یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے 31 دن بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔
یہ پورا رکوع سورہ آل عمران کا، جس میں اللہ پاک نے مختلف انداز سے سود کی حرمت کا مثبت اور منفی ترغیب اور ترہیب دونوں انداز سے بیان فرمایا، اور یہ حکم اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں بھی ایک آیت میں ذکر فرمایا، اور وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سود دگنا در دگنا کر کے مت کھایا کرو۔ محدثین اور مفسرین سب نے لکھا ہے کہ اس زمانے کا یہ عام روایت ہے، جیسے آج کل بھی ہے، کہ جب مہلت کا وقت آ جاتا اور غریب کے پاس کچھ نہ ہوتا تو سود کی رقم کو بڑھا دیتے، پھر وقت آ جاتا پھر اور بڑھا دیتے، پھر وقت آ جاتا پھر اور، تو کئی گنا سود بڑھ جاتا تھا۔ اس لیے اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے کہ اصل تمہارے پیسے کتنے تھے، اور سود در سود تم نے کئی گنا کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ خدا سے نہیں ڈرتے؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ پاک سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ سود کھانے والا کامیاب نہیں ہو سکتا، سود کھانے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی اسی کو ملے گی جو سود سے بچنے والا ہو۔ اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور جہنم کی اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سود کھانا ایسا گناہ ہے کہ جو بندے کو جہنم تک پہنچاتا ہے، اور اعدت للکافرین سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سود کھانا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے کافروں کی جماعت میں شامل ہونے کا خطرہ ہے، ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ آج جو ہے نا پورے مجمع میں کم از کم کوئی 40 بندے سو رہے ہیں، بھائی اللہ خیر کرے۔ ویکسین تو نہیں لگوا کے آئے ہوئے میرے خیال میں، خدا کے بندو آتے ایک لیٹ ہو اور آ کر کے آتی سونا شروع کر دیتے ہو۔ میں 10:30 بجے کا مسجد میں بیٹھ کے تمہاری انتظار میں بے قرار ہوتا ہوں کہ کب میرے سامعین آئیں گے، مقتدی آئیں گے، اور ان کو میں بیان کروں گا، اور آتے ہیں ماشاءاللہ۔ بندہ اسپتال میں جائے ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے کے لیے، اور ڈاکٹر کی وہ جو سیٹ ہے چیک اپ والی اس پہ بیٹھ کے ایسے کرے، تو کیا خیال ہے آپ کا ڈاکٹر جو ہے نا وہ چیک کرے گا اس کو؟ تو بہرحال مسئلہ بیان ہو رہا ہے سود کی حرمت کا، اصل موضوع بیان ہو رہا ہے حسن خاتمہ کا، کہ یہ جو ایمان والی دولت ہے نا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہم 1400 سال کے بعد دنیا میں آئے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ کے معجزات کا نظارہ نہیں کیا، آپ کی زبان مبارک سے قرآن نہیں سنا، صحابہ کرام کو نہیں دیکھا، تابعین تبع تابعین کو نہیں دیکھا۔ 1400 سال کے بعد آئے، اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما کر یہ دولت ہمیں مفت میں عطا فرما دی۔ یہ وہ دولت ہے کہ بعض انبیاء کی اولاد اس سے محروم رہی، بعض انبیاء کے والدین اس سے محروم رہے، ان کے قریبی رشتہ دار محروم رہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد اس سے محروم رہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اس سے محروم رہا، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیویاں کافر تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا چچا ابو طالب، جس نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی، وہ بیچارہ اس سے محروم رہا، اور اللہ نے 1400 سال کے بعد ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر کے یہ دولت ہمیں مفت میں عطا فرما۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن یہ دولت کام تب آئے گی جب موت تک ہم اس کو بچا کر کے لے جانے میں کامیاب ہو گئے، راستے میں کسی نے ہمیں گمراہ نہ کر دیا، راہ راست سے بھٹک نہ گئے۔ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے حسن خاتمہ کی اہمیت کا، اور حسن خاتمہ کی اہمیت پر بیان کر کے پھر 10 نسخے ایسے اعمال بیان ہوئے ہیں جن کا اہتمام کرنے والوں کے ساتھ حسن خاتمہ کی بشارت کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد ایسے گناہ بیان ہو رہے ہیں جن گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ حسن خاتمہ کے خراب ہونے کا جن کے بارے میں لکھا ہے کہ خطرہ ہے۔ اس میں 14 گناہ بیان ہو چکے ہیں،
15واں گناہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ 15واں گناہ کیا ہے بھائی؟ سود کھانا۔ اور پھر رمضان پر ایک بات عجیب شعر کسی نے کہا ہے، بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زبان اللہ نے دی ہے، اس زبان سے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دے دے تو کیا ہی بات۔ بخشنے پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ بدھ کا دن جو ہے نا یہ پہلا روزہ ہوگا، تو اس کی قدر کرو، ابھی سے تیاری کر لو، اپنا معمول بنا لو، تاکہ رمضان کی کوئی گھڑی ضائع نہ جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان میں اللہ پاک کی جو رحمت والی ہوا ہے نا، اس کے جھونکے آتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے اس کے جھونکے۔ تو کوئی ایک ہی جھونکا اگر مل گیا نا تو آدمی کا بیڑا پار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔